دوستو اسکرین پر اس وقت آپ لوگوں کو یہ جو قلعہ نظر آ رہا ہے اس کو قلعہ مسیاف کہا جاتا ہے کہ جو آج کے دور میں سیریا کے اندر موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہی قلعہ ہماری دنیا کے اتہاس کے سب سے خطرناک گروپس میں سے ایک گروپ کہ جن کو الحشاشین یا پھر اساسنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا سینٹر ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں یہ مسلم دنیا کے کئی الگ الگ علاقوں میں ایکٹیو تھے اور انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز سے پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں کھلبلی مچا رکھی تھی۔ ٹارگٹ کلنگ کے لیے مشہور یہ لوگ ایک بار جس کے بھی پیچھے پڑ جایا کرتے تھے، پھر وہ انسان چاہے کتنا بھی اثردار ہو، طاقتور ہو اور کتنا بھی سمجھدار ہو، یہ اس کو ختم کر کے ہی دم لیا کرتے تھے۔ ویسے تو ان لوگوں کا مین ہیڈ کوارٹر ایران کے اندر ہوا کرتا تھا، لیکن ان لوگوں کی ایک برانچ سیریا کے اندر بھی موجود تھی اور اسی برانچ کا ہی سینٹر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر تھا یہ قلعہ کہ جس کو قلعہ مسیاف کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں جب بھی الگ الگ علاقوں میں کسی پولیٹیکل یا کسی ملٹری سے جڑے ہوئے بندے کا قتل ہوتا ہے تو یہ جو ورڈ اساسینیشن استعمال کرتے رہتے ہیں، تو یہ اساسینیشن ورڈ بھی دراصل انہی لوگوں سے نکلا ہے، کیونکہ ملٹری اور پولیٹکس سے جڑے ہوئے مشہور لوگوں کا ایک آرگنائز وے میں چن چن کر قتل کرنے کا جو سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا وہ شاید پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آتے آتے یہ آلریڈی پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں خطرناک دہشت پھیلا چکے تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں سے آلریڈی بے شمار پولیٹیکل لوگ یا پھر مسلم اسکالرز قتل ہو چکے تھے، اور اب ان لوگوں کی ٹارگٹ لسٹ میں اگلا نام تھا امیر صلاح الدین یوسف کا۔ جی ہاں، وہی صلاح الدین یوسف کہ جن کو ہم اور آپ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور ان خطرناک اساسنز کے بیچ ہونے والے ٹکراؤ کو سمجھنا ہے تو ہم کو پہلے تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا۔ اس پورے معاملے کی شروعات 1174 میں اس وقت ہوئی کہ جب صلاح الدین ایوبی کے استاد اور اس دور کی مسلم دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے حکمران مطلب کہ نور الدین زنگی کا انتقال ہوا۔ نور الدین زنگی کے چلے جانے کے بعد اب زنگی سلطنت کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ان کے پاس نور الدین زنگی جیسا کوئی طاقتور جانشین موجود ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے گدی پر نور الدین زنگی کے بیٹے الصالح اسماعیل کو بیٹھایا گیا، جن کی عمر ابھی صرف اور صرف 11 سال تھی، جس کی وجہ سے اب حکومت کی اصلی طاقت زنگی سلطنت کے محل میں رہنے والے جو عام وزیر وغیرہ تھے ان کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ اور تو اور ان وزیروں اور امیروں کے بیچ میں وہ سازشیں بھی شروع ہو گئی تھی کہ جو عام طور پر محلوں یا پھر محلوں میں ہوتی آئی ہیں۔ ان سازشوں کی وجہ سے جب زنگی سلطنت کمزور پڑنی شروع ہوئی تو جگہ جگہ پر زنگی سلطنت کے خلاف بغاوتیں بھی شروع ہونے لگی۔ اب ظاہر ہے کہ جب زنگی سلطنت کے دمشق اور الیپو جیسے علاقوں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ان تمام چیزوں کی خبر لگاتار مصر میں بیٹھے ہوئے صلاح الدین ایوبی تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اسی لیے اب صلاح الدین ایوبی کے سامنے صرف دو ہی آپشن تھے۔ پہلا آپشن تو یہ کہ زنگی سلطنت میں اٹھنے والا یہ بوال، یہ غدر اور زیادہ بڑے اور مصر کے لیے بھی مصیبت بنے، اس سے پہلے ہی ایکشن لیا جائے اور آگے بڑھ کر خود زنگی سلطنت پر ہی قبضہ کر کے اس پورے علاقے کو بھی اپنی سلطنت میں ملا لیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں ویسے بھی صلاح الدین ایوبی جیسا طاقتور اور اثردار لیڈر مسلم دنیا میں کوئی دوسرا موجود بھی نہیں تھا۔ جبکہ دوسرا آپشن یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ایسے ہی ہونے دیا جائے، دور سے بیٹھ کر صرف دیکھا جائے، مگر یہ چیز بہت جلد ہی نہ صرف صلیبی طاقتوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی بلکہ خود ان کے علاقے مصر کے لیے بھی مصیبت بن سکتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے پہلا آپشن چنا اور سب سے پہلے ایک خط ان وزیروں اور امیروں کی طرف روانہ کیا کہ جو زنگی سلطنت کے محل میں نور الدین زنگی کے کم عمر بیٹے کے آس پاس میں رہا کرتے تھے اور پوری طاقت کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ اس خط کے مفہوم پر اگر نظر ڈالیں تو صلاح الدین ایوبی نے لکھا تھا کہ اگر نور الدین زنگی کو تم میں سے کسی کے اوپر بھی مجھ سے زیادہ بھروسہ ہوتا تو وہ مصر کی سلطنت مجھ سے چھین کر تمہارے حوالے کر دیتے یا کم سے کم اس کی وصیت کر جاتے۔ وہ تو ان کی موت کے وقت میں وہاں پر موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھ کو اپنے بیٹے کا سرپرست مطلب نگران نہیں بنا سکے، کیونکہ موت نے ان کو اس بات کی مہلت ہی نہ دی۔ بس ایک بار مجھ کو دمشق پہنچنے دو، اس کے بعد میں تمہاری ایسی خبر لوں گا کہ تم بھی کیا یاد رکھو گے۔ ساتھیوں، صلاح الدین ایوبی کا یہ خط جیسے ہی محل میں پہنچا تو ان تمام وزیروں اور امیروں کے طوطے اڑ گئے۔ صرف اسے خط نے چند لمحوں کے اندر صلاح الدین ایوبی کو محل میں رہنے والے تمام اثردار لوگوں کا دشمن بنا دیا۔ اب تو یہ لوگ صلاح الدین ایوبی کا نام تک لینا پسند نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ باتوں باتوں میں اگر ذکر کرنا ہوتا تھا تو کبھی بے وفا
बेवफा, कभी गुस्ताख और कभी इस तरह के और बुरे नामों से याद किया करते थे। और तो और इन लोगों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को धमकाने के लिए अपनी तरफ से भी एक खत रवाना किया, जिसमें इन्होंने लिखा कि सलाहुद्दीन यूसुफ, तुम अपनी सारी हदें पार कर रहे हो, क्योंकि तुम तो नूरुद्दीन जंगी के सिर्फ एक मुलाजिम हुआ करते थे और अब उन्हीं नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत को हासिल करना चाहते हो। मगर याद रखो कि जब तुम कुछ नहीं थे तो वो हम ही थे कि जिन्होंने तुमको इन बुलंदियों पर पहुंचाया, और अब भी वो हम हैं कि जो दोबारा से तुमको उसी गुमनामी में वापस भेज देंगे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये तमाम लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को धमकी भरे खत तो लिख रहे थे, मगर अंदर ही अंदर खुद भी जानते थे कि इनके पास सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे एक मजे हुए जंगी सिपाहसालार का मुकाबला किसी भी सूरत में कर ही नहीं सकते हैं। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि कुछ महीने के बाद ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सच में लगभग 700 के करीब एक छोटी सी टुकड़ी लेकर दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही दमिश्क में बैठे हुए इन तमाम वजीरों और अमीरों को ये खबर मिली, इन्होंने फौरन ही नूरुद्दीन जंगी के कम उम्र बेटे हुक्मरान को अपने साथ लिया और ये तमाम के तमाम लोग फौरन अलिप्पो की तरफ भाग गए। इस तरह से बिल्कुल एक छोटी सी टुकड़ी के साथ बिना किसी जंग, बिना किसी खून खराबे के ही सलाहुद्दीन अय्यूबी का दमिश्क पर कब्जा हो गया। इसके बाद एक एक करके उन्होंने आसपास के छोटे बड़े इलाकों में भी मुहिम चलानी शुरू कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सब कुछ कर रहे थे तो साथ ही साथ आम पब्लिक में ये मैसेज भी दे रहे थे कि वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नूरुद्दीन जंगी और उनके कम उम्र बेटे हुक्मरान के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी ये हुकूमत टूट जाएगी। तो इसीलिए अगर हुकूमत को स्टेबल रखना है और सलीबियों के खतरे से महफूज रखना है तो इस तरह के कदम उठाने ही पड़ेंगे। शायद यही वजह थी कि इस पूरी मुहिम में सलाहुद्दीन अय्यूबी को आम लोगों की तरफ से मुखालिफत का भी कोई सामना नहीं करना पड़ रहा था। और यही चीज़ अब जंगी सल्तनत के उन वजीरों और अमीरों के लिए और भी बड़ा खतरा बनती जा रही थी कि जो अलिप्पो के अंदर बैठे हुए थे। अगले कुछ वक्त के अंदर ही आसपास के तमाम इलाकों पर अब सलाहुद्दीन अय्यूबी का कंट्रोल हो चुका था और अब सलाहुद्दीन अय्यूबी अलिप्पो के भी बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और ऐसा महसूस होने लगा था कि मानो जंगी सल्तनत बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे हालात में अब जंगी सल्तनत के वो वजीर कि जिनको अभी तक कुछ भी नहीं सूझ रहा था, उन्होंने ही एक ऐसी चाल चली कि जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के भी वहमो गुमान में नहीं थी। दरअसल इन लोगों ने उन असैसिन्स के साथ डील की कि जो सिर्फ उस दौर में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में ही सबसे खतरनाक ग्रुप के तौर पर याद किए जाते हैं। कहानी सीरिया में मौजूद उसी किले से शुरू होती है कि जिसका जिक्र हमने वीडियो के बिल्कुल शुरू में किया था, जो उस दौर में सीरिया के इलाके में इन लोगों का हेडक्वार्टर हुआ करता था और इस किले के जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम था राशिदुद्दीन सिनान। जंगी वजीरों ने इन्हीं के साथ डील की और हद से ज्यादा पैसों के बदले में सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल की सुपारी दे दी। फौरन ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे वो बेशुमार असैसिन्स लग गए कि जो जिसके भी पीछे लग जाया करते थे तो फिर उस इंसान का बचना लगभग नामुमकिन समझा जाता था। इस ग्रुप की तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर पहला हमला 1175 में हुआ कि जब वो अलिप्पो शहर का घेराव किए हुए थे कि तभी अचानक से एक दिन 3 से 4 के करीब असैसिन्स बड़ी ही खामोशी के साथ इनके कैंप में एंटर हुए और उसके बाद बड़ी तेजी के साथ इनके खेमे तक पहुंच भी गए। लेकिन ये खेमे में दाखिल हो पाते उससे पहले ही दूर मौजूद एक अमीर की इन लोगों के ऊपर नजर पड़ गई। उसने वहीं से ही तेज आवाज लगाई, सिपाही पहुंच गए और इन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन ये लोग भी भागने और सरेंडर करने की बजाय आखिरी दम तक लड़ते रहे और हर हाल में सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। दूसरी तरफ अय्यूबी सिपाहियों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के चारों तरफ एक घेरा बना दिया था ताकि ये लोग उन तक पहुंच ना सकें। मगर हैरानी की बात यह है कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी इनमें से एक बंदा किसी न किसी तरीके से सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंच ही गया, लेकिन वो उन पर हमला कर पाता उससे पहले ही वहां मौजूद एक सिपाही ने उसका काम तमाम कर दिया। अब ये ऑपरेशन तो फेल हो चुका था, सारे के सारे लोग भी कत्ल कर दिए गए थे, मगर उसके बावजूद भी इस पूरी घटना ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर इतना गहरा असर छोड़ा और उनको इतना ज्यादा परेशान किया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अलिप्पो का ये जो घेराव था इसको ही खत्म करने का फैसला कर लिया था। आगे बढ़े तो असैसिन्स की तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर जो दूसरा हमला हुआ था वो अगले साल 22 मई 1176 के दिन हुआ था।
اس بار بھی اسیسنز کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کے اوپر یہ خطرناک حملہ اس وقت ہی ہوا تھا کہ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ الیپو کے ہی کسی آس پاس کے علاقے میں ایک جنگی مہم کو انجام دے رہے تھے۔ 4 کے قریب اسیسنز بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے ان کے کیمپ میں انٹر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک بندہ صلاح الدین ایوبی کے قریب بھی پہنچ گیا تھا اور اس نے قریب پہنچتے ہی پورے زور کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر وار کیا۔ اس وار سے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی ایک سائیڈ پوری طریقے سے زخمی ہو گئی اور فوراً ہی خون بہنے لگا۔ وہاں موجود صلاح الدین ایوبی کا جو گارڈ تھا اس نے فوراً اس بندے کو قتل کر دیا، جبکہ باقی بچے ہوئے جو 3 اسیسنز تھے ان کو بھی باری باری سے ڈھیر کر دیا گیا۔ زخمی ہو چکے صلاح الدین ایوبی کو فوراً ان کے خیمے میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد فوراً پورے کیمپ کے اندر ایک سرچ آپریشن لانچ کیا گیا۔ جتنے بھی اجنبی ملے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ایسے لوگ کہ جن کو صلاح الدین ایوبی پرسنلی نہیں جانتے تھے ان کو بھی کیمپ سے باہر نکال دیا گیا۔ مطلب کہ پورے کے پورے کیمپ کی جو سیکیورٹی تھی اس کو حد سے زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا۔ اب ویسے تو یہ دوسرا حملہ بھی ناکام ہو چکا تھا اور صلاح الدین ایوبی اس حملے میں بھی بچ گئے تھے، مگر ہاں اس دوسری کوشش نے صلاح الدین ایوبی کو غصے سے ضرور بھر دیا تھا۔ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے انہی سے نپٹا جائے گا۔ انہوں نے اپنی تمام جنگی مہم کو بند کیا اور پوری فوج لے کر اس مسیاف قلعے کی طرف نکل پڑے کہ جو ان لوگوں کا سینٹر ہوا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس خطرناک گروپ کو پوری ہی طریقے سے کرش کرنے کے ارادے سے ان کے قلعے کا گھیراؤ بھی کیا، مگر کچھ وقت کے بعد ہی پھر یہ دیکھا گیا کہ اچانک سے بنا کسی جنگ کے، بنا کسی رزلٹ کے اور بنا کوئی ریزن دیے صلاح الدین ایوبی نے یہ گھیراؤ ختم کر دیا اور وہ اپنی پوری فوج لے کر وہاں سے واپس آ گئے۔ اب اچانک سے صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کو بنا کوئی ریزن بتائے یہ گھیراؤ کیوں ختم کر دیا تھا، وہ وہاں سے پوری فوج لے کر واپس کیوں آ گئے تھے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب اتہاسکاروں کو آج تک بھی نہیں مل سکا ہے۔ ہاں، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری الگ الگ تھیوریز ضرور ہیں، لیکن ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا اس کا جواب پوری گارنٹی کے ساتھ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب تھیوریز پر نظر ڈالیں تو اس سے ریلیٹڈ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ ان لوگوں کے جو لیڈر تھے مطلب کہ راشد الدین سنان، انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے نانا کے ذریعے سے ایک خط صلاح الدین ایوبی تک پہنچایا تھا جس میں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے یہ گھیراؤ ختم نہیں کیا تو ان کے خاندان کے ہر بندے کو چن چن کر اسیسنز کی مدد سے قتل کر دیا جائے گا، مطلب ہر بندے کے پیچھے ہی ان کے گینگ کے لوگ لگا دیے جائیں گے۔ جبکہ ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کے قلعے کا گھیراؤ کیا تھا تو ان لوگوں کے جو لیڈر تھے مطلب کہ راشد الدین سنان اور ان کے جو اور 2 قریبی لوگ تھے، یہ تینوں لوگ مل کر پہلے ہی اس قلعے سے باہر نکل چکے تھے اور وہ ایوبی فوج کی نظروں سے بچتے ہوئے پاس ہی میں موجود جو پہاڑی علاقہ تھا وہاں پر جا کر چھپ گئے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو بھی یہ خبر مل گئی تھی کہ یہ تینوں اہم لوگ قلعے کے اندر موجود ہی نہیں ہیں بلکہ وہ تو اس پہاڑی علاقے میں چھپے ہوئے ہیں، تو فوراً ہی کچھ فوجیوں کو صلاح الدین ایوبی کی طرف سے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے اس پہاڑی علاقے پر بھیجا گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ لوگ اس پہاڑی علاقے میں راشد الدین سنان اور ان کے 2 ساتھیوں کے قریب پہنچے تو پہلے ہی ایک بڑی ہی عجیب و غریب اور نہ دکھنے والی طاقت نے ان لوگوں کے اوپر اٹیک کیا، مطلب ان لوگوں کے ہاتھ پیروں کو جکڑ لیا۔ یہ لوگ آگے بڑھ بھی نہیں پا رہے تھے اور دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کس نے ہے۔ اتنی ہی دیر میں اچانک سے راشد الدین سنان ان فوجیوں کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا صلاح الدین ایوبی کو یہ پیغام دے دینا کہ میں ان سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ یہ فوجی جو اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا سے پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، ہکا بکا حالت میں صلاح الدین ایوبی کے پاس بھاگتے ہوئے واپس لوٹے اور ان کو اپنے ساتھ ہوا پورا معاملہ سنایا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی بھی کچھ پریشان نظر آئے۔ نہ صرف پریشان نظر آئے بلکہ انہوں نے سنان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا اور اس کے بعد ان کا جو خیمہ تھا مطلب شاہی خیمہ، اس کے چاروں طرف فوجیوں نے راکھ بکھیر دی تاکہ اگر کوئی بھی انسان یہاں پر خفیہ طریقے سے آئے تو اس کے پیر کے نشان بن جائیں اور بعد میں اس کا آسانی کے ساتھ پیچھا کیا جا سکے۔ اتنا ہی نہیں، فوج نے کئی سپاہیوں کو مشالے جلا کر ان کے خیمے کے چاروں طرف گھیرا بنا کر کھڑا کر دیا تاکہ ہر حال میں صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی پھر ہوا یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں صلاح الدین ایوبی چونک کر اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے خیمے کے تمام چراغ بجھے ہوئے ہیں اور اندھیرے میں ایک بندہ ہے کہ جو بڑی ہی تیزی کے ساتھ خیمے سے
باہر نکل رہا ہے۔ کچھ جگہ پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے مطابق وہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ خود راشد الدین سنان ہی تھے۔ بعد میں جب چراغ جلائے گئے، خیمے کو روشن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ صلاح الدین ایوبی کے بیڈ پر ایک کیک یا پھر کھانے کی کوئی دوسری زہریلی چیز پڑی ہوئی تھی، ایک چاقو تھا اور اس کے علاوہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا کہ جس پر لکھا ہوا تھا کہ صلاح الدین تم ہمارے بس میں ہو، مطلب کنٹرول میں ہو، اور ہم جب چاہیں تم کو قتل کر سکتے ہیں۔ بعد میں خیمے کے باہر جو راکھ بچھائی گئی تھی اس کے ذریعے سے بھی آنے والے بندے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے جو پاؤں کے نشان تھے وہ کچھ دور پر جا کر غائب ہو گئے تھے۔ بعد میں گارڈ سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ تم نے اس بندے کو اندر آنے یا پھر اگر آ گیا تھا تو واپس جانے کیوں دیا؟ اب بے بس گارڈ بار بار قسمیں کھانے لگا اور قسمیں کھا کر یقین دلانے لگا کہ میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، مطلب مجھ کو ایسا کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد اگلے دن ہی صلاح الدین ایوبی نے بڑی ہی خاموشی کے ساتھ بنا کوئی ریزن دیے اس قلعے کا گھیراؤ ختم کر دیا تھا۔ لیکن ساتھیوں، جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اتہاسکار اس معاملے سے ریلیٹڈ ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، صرف اس سے ریلیٹڈ تھیوریز ہی ملتی ہیں، اور ان بہت ساری تھیوریز میں سے یہ بھی صرف اور صرف ایک تھیوری ہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کے قلعے کا اچانک سے گھیراؤ کیوں ختم کیا تھا، اس سے ریلیٹڈ ایک اور تیسری تھیوری یہ بھی ملتی ہے کہ دراصل جو سنان تھے انہوں نے خود ہی صلاح الدین ایوبی سے ڈیل کی درخواست کی تھی اور ان دونوں کے بیچ ایک پیس ڈیل ہو گئی تھی، اور اس امن ڈیل کے بعد ہی صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کا گھیراؤ ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور یہی وہ تھیوری ہے کہ جس کو آج کے دور میں سب سے زیادہ صحیح بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اتہاس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس قلعے کے گھیراؤ کو ختم کرنے کے بعد پھر اسیسنز کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کے اوپر کوئی بھی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا، بلکہ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے سنان کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور سنان کے یہ جو لوگ تھے مطلب کہ اسیسنز، یہ ایوبیوں کے ساتھ مل کر پھر صلیبیوں کے خلاف الگ الگ طرح کی مہم میں حصہ بھی لینے لگے تھے۔ تو اس سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کے بیچ کوئی ڈیل ہی ہوئی ہوگی، اور اس ڈیل کے بعد ہی صلاح الدین ایوبی نے اس طرح سے اچانک سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ان لوگوں سے نپٹنے کے بعد اب صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر سے زنگیوں کی طرف دھیان دینا شروع کیا، مگر کچھ وقت کے بعد ہی زنگیوں سے ان کی ڈیل ہو گئی تھی، اور اس ڈیل کی وجہ سے اب دونوں ہی طاقتوں کے بیچ لمبے وقت تک شانتی بنی رہی۔ صلاح الدین ایوبی کے جو پہلے ہی مسلم دنیا میں سب سے طاقتور انسان تھے، وہ اب آفیشیلی ایک آزاد حکمران کا روپ لے چکے تھے، مطلب کہ وہ زنگی سلطنت کی چھایا سے باہر آ چکے تھے اور ان کی اپنی ایک ایوبی سلطنت کا جنم ہو چکا تھا۔ آگے زنگیوں اور ایوبیوں میں کیا کیا ہوتا لوگ یہ دیکھ پاتے، اس سے پہلے ہی وقت نے انگڑائی لی اور زنگیوں کی قسمت نے ان کو ایک بڑا موڑ دکھایا۔ دراصل ہوا یہ کہ نور الدین زنگی کے بیٹے کے جو 11 سال کی عمر میں حکمران بنائے گئے تھے، وہ 18-19 سال کی بہت کم عمر میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے لگ بھگ 1.5 سال کے بعد ہی صلاح الدین ایوبی نے اس الپو شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے کو بھی اب اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اس طرح سے زنگی سلطنت مانو بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی، مطلب اس کا وجود تو تھا مگر بہت ہی چھوٹے اور غیر اثردار علاقے پر، اور اب مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھر چکی تھی صلاح الدین ایوبی کی ایوبی سلطنت۔ اب ویسے تو صلاح الدین ایوبی نے پچھلے صرف 10 سال کے اندر بہت کچھ حاصل کر لیا تھا، مطلب پوری کی پوری 2 بڑی سلطنتوں کو، یعنی کہ فاطمی سلطنت کو اور زنگی سلطنت کو ختم کر کے خود کا ایک بڑا امپائر ایوبی سلطنت قائم کر دی تھی، مگر یہ ساری کی ساری چیزیں کافی معمولی تھیں، کافی چھوٹی تھیں اس چیلنج کے سامنے کہ جو اب ان کے سامنے آنے والا تھا۔ یہ چیلنج کچھ اور نہیں بلکہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا، مطلب کہ صلیبیوں سے مقابلہ کرنا۔ آخر صلاح الدین ایوبی نے یہ صلیبیوں سے مقابلہ کیسے کیا تھا، بیت المقدس کو دوبارہ سے فتح کیسے کیا، اور بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے بھی مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں کو کیسے بچایا، یہ ساری ہی چیزیں جانیں گے، مگر آج نہیں بلکہ اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اسی لیے ابھی آپ لوگ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن نیچے موجود جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ضرور دبا دیں، تاکہ جیسے ہی اس سیریز کی اگلی ویڈیو آئے تو آپ لوگ اس کو مس نہ کر سکیں۔ باقی یہ ویڈیو بھی اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔